السلام علیکم جی. شفیق اوان، خالد قیوم اور عاصم نصیر کے ساتھ میں ہوں اس رانا اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور حسب معمول ہماری دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے اور ہمارے ملک کے لیے ڈھیروں اچھی خبریں لے کے آئیں. اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح ڈسپلے دیا، ایک نظر ڈالتے ہیں. ملک میں عام انتخابات فوری ہوں گے یا پھر حکومت سخت معاشی فیصلے کرے گی؟ وزیر اعظم نے حتمی فیصلے کے لیے اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج بلا لیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے معاشی تباہی کا چہرہ عمران خان کو قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے کے عوام کے لیے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کم کرنے کے فیصلے کو آج کے تمام قومی اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا. روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، فوری الیکشن یا سخت اقدام، فیصلہ آج. وزیر اعظم نے اتحادیوں کا اجلاس بلا لیا. آصف زرداری، فضل الرحمان، خالد مقبول صدیقی سے ملاقاتیں. روزنامہ نوائے وقت نے اسی خبر کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا. وزیر اعظم کے اتحادیوں سے مشورے، مل کر چلنے پر اتفاق. سیاسی صورتحال، معاشی بحران پر آج مشترکہ اجلاس. روزنامہ دنیا نے بھی سیاسی صورتحال کو سرخی کے طور پر لیا. الیکشن یا سخت معاشی فیصلے، شہباز شریف کے اتحادیوں سے مشورے. آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، خالد مقبول صدیقی سے وزیر اعظم کی ملاقاتیں. آج وفاقی کابینہ اور اتحادی جماعتوں کے اجلاس. روزنامہ پاکستان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان کو ہائی لائٹ کیا. عوام نے فیصلہ سنا دیا، سازشی خان کا کوئی مستقبل نہیں، حمزہ شہباز. روزنامہ نئی بات کی سرخی کے الفاظ ہیں، گندم خریداری اہداف نامکمل، وزیر اعظم صوبوں پر برہم. پنجاب میں آٹا، چینی، گھی سستا کرنے کا فیصلہ، ریلیف دیں گے، حمزہ شہباز. روزنامہ خبریں نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے بیان کو اہمیت دی. عوام اپنے مجرم کو پہچانتے ہیں، معاشی تباہی کا چہرہ صرف عمران خان. مریم اورنگزیب. انگلش اخبار ڈان کی ٹاپ سٹوری ہے، کی الائز انکریج پی ایم ٹو ٹیک ٹف ڈیسیژنز. ایکسپریس ٹریبیون کی مین سٹوری ہے، پی ایم اشورز فول پروف سیکیورٹی فار چائنیز. دا نیوز کی ہیڈ لائن سٹوری ہے، امیڈیٹ پولز اور ٹف سٹیپس، ڈیسیژن ٹوڈے. دی نیشن نے وزیر اعظم کے بیان کو فرنٹ پیج پر کوریج دی. پی ایم آسک الائز ٹو ورک فار اسٹیبلٹی آف ڈیموکریسی. ڈیلی ٹائمز کی لیڈ سٹوری ہے، ایکس پی ایم گیٹس فول پروف سیکیورٹی ایمڈ تھریٹس. ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ. سیاسی و معاشی بحران، وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادیوں میں مشاورت، فیصلہ آج متوقع. عوام اپنے مجرم کو پہچانتے ہیں، معاشی تباہی کا چہرہ صرف عمران خان. مریم اورنگزیب. وزیر اعظم کی عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی دینے کی ہدایت، تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی پیشکش. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اینٹی کرپشن کے ریڈار پر. اسٹریٹجک شراکت داروں کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، پاک چین وزرائے اعظم کا اتفاق. آج کے پروگرام میں روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون کا اداریہ ہے ریمیٹنس، اس پہ بات کریں گے. اور روزنامہ دنیا میں خورشید ندیم صاحب کا کالم ہے سوشل میڈیا اور سیاست، اس پہ گفتگو ہوگی. اور ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے کراچی بلاسٹ. السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ کے؟ آج رات اچھا موسم ہو گیا، وہ گرمی سے تھوڑا سا نکلے، ہوا وغیرہ چلی ہے، کہیں کہیں بارش بھی آئی، اور آج بھی یہی متوقع ہے کہ دن میں موسم بہتر رہے گا. ہاں، لیکن شام کو جو موسم ہے وہ زیادہ وہ کلیئر ہو جائے گا جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور اتحادیوں کی مشاورت کی اور اس کے بعد فیصلے سامنے آئیں گے، کیونکہ پوری قوم کی نظر اس بات پہ لگی ہے کہ کیا فیصلے سامنے آتے ہیں. شفیق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو شام کو بیٹھک ہے، بڑی بیٹھک ہے، بڑوں کی بڑی بیٹھک آج ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، کس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا؟ دیکھیں، اگر تو فیصلہ کرنا ہے نا پاکستان کے لیے، ملک کے لیے کرنا ہے، تو پھر سخت فیصلے لے لیں. اور اس کا جو برڈن ہے یہ تمام جو اپنا حکومتی پارٹیاں ہیں وہ لیں. یعنی صرف مسلم لیگ نون پہ وہ برڈن نہ ہو تو وہ لیں. کیونکہ اگر ہم نے پاکستان کے لیے کرنا ہے نا، اب دیکھیں جو پچھلی حکومت جو کر گئی ہے وہ آپ سب کے سامنے. آپ دیکھیں نا، ڈالر جو تھا اپنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. اب دیکھیں 18 میں ڈالر تھا 116 کا، آج 189، جب یہ تھے 199 کا ہو گیا. پھر آپ دیکھیں جو مہنگائی جو ہے 3.9 تھی، یہ 13% ہو گئی. یعنی کوئی بھی اشاری جو ان کے نا وہ اپڈیٹ نہیں ہے. آٹا 700 تھا، 1100 کا ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کہ جو اپنا چینی تھی 53 کی تھی، آج دیکھیں 90 کی ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ چیزیں ہیں ساری عوام کی، میرے اور آپ کی استعمال کی ہیں.
اب لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ سب کا ذمہ دار کون ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جی ڈی پی گروتھ دیکھیں وہ کم ہوئی ہر جگہ, پھر قرضے زیادہ ہوئے. تو یہ ان کو بتانا ہوگا, ان کو نا اپنا نیریٹو بنانا ہوگا کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں. اور دیکھیں میں کل سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی اور کچھ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے دوستوں کو بھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ برڈن لینے کو تیار ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کولیشن گورنمنٹ, اگر شہباز شریف اکیلے ہی ہوتے نا تو وہ جو جن کو جتنا ان کو میں جانتا ہوں وہ سب کچھ کر گزرتے, لیکن کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تو اپنا نا ایک بار سخت فیصلے کر دیں اگر پاکستان کے لیے کرنا ہے, اگر پاکستان کو بچانا ہے, اگر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے. باقی ظاہر اپنا اپوزیشن تو اپنا کھپ ڈالے گی, اس کا کام کیا ہے. لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ سارے صورتحال کا ذمہ دار کون ہے, موجودہ اپوزیشن اور سابقہ حکومت. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اتحادی بھی راضی ہو گئے. زرداری صاحب کا بھی میں نے اپنا بڑا ٹکر, اور آپ کے مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب جو ہے یہ جو بوجھ ہے یہ ساتھ لینے کو تیار ہیں. اگر یہ سب ساتھ لینے کو بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں تو گو فار اٹ. پھر آئی ایم ایف پر جانا ہے, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, اور سری لنکا کا حال دیکھ لیں. تو بہتر ہے کہ نا آپ ٹف فیصلہ لینے. ماضی میں آپ کو پتا ہے میں پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک دن جب پٹرول بالکل نایاب ہو گیا تھا, آپ کو پتا ہے پچھلے دور حکومت میں, جی, اور اچانک جب پٹرول آیا تو 25 روپے بڑھ گیا تھا, 25 روپے پر لیٹر بڑھا تھا. آپ کو یاد ہے اس میں جو ذخیرہ اندوز تھے وہ 7 جو 5 پیارے تھے وہی راتوں میں کروڑ پتی ہوئے, تو وہی مستفید ہوئے. تو میرا خیال میں کہ آپ ایک مشکل فیصلہ پاکستان کے لیے لے لیں, اور پھر وہ اپنا ایم کیو ایم والے کہتے ہیں وہ کلاسیفائڈ کر دیں نا, کہ جو موٹر سائیکل والا ہے یا رکشے والا ہے اس کو علیحدہ کر دیں, لیکن وہ بہت مشکل کام ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف سے وہ قوم کو اعتماد میں لیں, آ کے قوم سے خطاب کریں اور بتائیں کہ یہ مسائل تھے اور ان کے حل کے لیے یہ تھا. وہ گڑھا کھود گئے تھے, اس گڑھے کو فل کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے, ہم کو خوشی سے نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ سخت فیصلے کر دینے چاہیے. ٹھیک ہے. عاصم, کل مشاورت ہوئی وزیر اعظم کی, آصف زرداری صاحب سے ملے, پھر وہ مولانا فضل الرحمان سے ملے, پھر خالد صاحب سے ملے ایم کیو ایم کے. تو ہوم ورک تو آلموسٹ مکمل ہے. آج شام کو آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا فیصلے سامنے آ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیں خالد مقبول صدیقی کے ساتھ جو ان کی ملاقات, اور وہ میڈیا میں کافی حد تک کوٹ بھی کی گئی, اس میں دیکھیں چیزیں کافی حد تک سامنے آ گئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میرا اپنا ایک پرسنل ایک اس میں آبزرویشن ہے کہ یہ حکومت سسٹین کرے گی, یہ اپنی آئینی مدت کو اٹھائے گی اور اسے مکمل کرے گی, لیکن اتحادیوں کے ساتھ. کیونکہ اس وقت صرف جو ہمارے پاس اطلاع ہے ان میں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے تھوڑا سا ریزسٹنس شو کی جا رہی تھی کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو نہ بڑھائیں, لیکن دیگر جماعتوں کے ساتھ جو گزشتہ روز ملاقات ہوئی ہے اس میں لندن ملاقات کے حوالے سے مکمل طور پر انہیں بتا دیا گیا ہے. ان بڑی جو 3 سیاسی جماعتیں ہیں انہیں بتایا گیا ہے کہ لندن میں یہ ملاقات ہوئی تھی, جس کے بعد آج کی حتمی میٹنگ ہوگی اور اس میں کچھ نہ کچھ حتمی فیصلہ کر کے یہ اٹھیں گے. دیکھیں جو روپے کی بے قدری ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ آپ کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے. آپ کی ریمیٹنس کم ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کا طوفان نہیں رک رہا, اس میں دیکھیں ہم حکومت کو تو الزام ان پر ٹھہراتے ہیں, ماضی کی حکومتوں کو بھی, موجودہ حکومت کو بھی, لیکن ہم ان لوگوں کی نشاندہی نہیں کرتے, جو میڈیا کا بھی کام ہے, کہ جو اس تمام صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو اس ساری صورتحال پر آ کر یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک قسم کا جوا ہو رہا ہے اس وقت سٹاک مارکیٹ کے اندر. لوگ ڈالر اٹھا رہے ہیں, اس کی قیمت کو بڑھا رہے ہیں. کسی ملک میں بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اتنی تیزی سے, جو غیر یقینی کی کیفیت ہے نا, جس وقت اعلان ہو جائے گا کہ جناب اگلے سال اگست 2023 میں الیکشن, اس کے بعد یہ حکومت ہے, اس کے بعد اکتوبر میں نومبر میں جو بھی الیکشن کمیشن ٹائم دے گا, یہ 2023 میں ہی الیکشن ہونا ہے. تو یہ غیر یقینی کی جو صورتحال ہے اس سے بھی کافی فرق پڑے گا. اس کے بعد جو لوگ جہاں پر پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ تمام جو سیاسی اکائیاں ہیں انہیں آج یہ مل بیٹھیں گی, اور وزیر اعظم پاکستان کی صدارت میں تمام اجلاس ہوگا, دیگر بھی رفقا نون لیگ کے بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. تو ہونا فیصلہ تو یہی چاہیے, پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا, آپ نے قومی اخبارات میں بھی دیکھا ہوگا, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ, بلکہ سب سے پہلے وہیں پر چل رہا تھا, لوگوں نے خود سے ٹرینڈ بنائے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں 2018 میں یہ قیمتیں تھیں, 2021 میں اس حکومت سے پہلے یہ قیمتیں تھیں, اور آگے ابھی تو ان کے پاس تو پنجاب کی حکومت بھی نہیں بنی.
بات نا آپ نے ڈیلیورنس کہاں سے کرنی ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد تو صبح نے کام کرنا ہے نا، صبح نے کام کرنا ہے تو وفاق نے آگے سے لے کے چلنا ہے. تو آپ کو تو صبح پنجاب جو ہے وہ تو اس وقت آپ کے سامنے اسے کام کرنے نہیں دیا جا رہا، اسے روکا ہوا ہے. صحیح ہے. اس تمام صورتحال میں اس وقت بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو غیر یقینی کی صورتحال ہے آج کی بیٹھک میں میرا یہ خیال ہے کہ اسے ختم کرنا چاہیے، اسے ختم کرنا ضرورت ہے وقت کی. اس کے بعد آگے چل کے آپ جو اگر آپ نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اطلاعات ہے کہ شاید تقریباً 20 روپے کے قریب شاید اس میں اضافہ ہو جائے تو یہ انہیں کڑوا ایک جو گھونٹ پینا پڑے گا. ٹھیک ہے خالد صاحب، جو صورتحال ہے جو ابھی ڈسکس ہو رہی ہے اور اس میں اب ہمارے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا. اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے جو آئی ایم ایف نے ہم پہ قدغنز لگائی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو میٹ کر کے پھر ان کے سامنے جانا ہے، جس میں ایک بڑا جو ہے وہ سبسڈیز کو واپس بھی لینا ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ کیا سیاست بچانی ہے یا ریاست بچانی ہے. اور آپ سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس کڑوے فیصلوں کی اونرشپ لینے کے لیے مسلم لیگ نون تیار ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں. رانا صاحب صرف اتحادی نہیں بلکہ نون لیگ کی قیادت اور وزیر اعظم پاکستان چاہتے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ ساتھ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان فیصلوں میں جو ہیں ان کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ اونرشپ لیں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جانتے ہیں کہ چند روز پہلے بھی سابق وزیر اعظم عمران خان ایک جلسہ عام میں خطاب کے دوران کہا تھا کہ یعنی کہ اگر وہ اقتدار میں نہیں رہے، اگر وہ حکومت میں نہیں رہے تو پھر جو ہے وہ بم گرا دینا چاہیے تھا. تو وہ بم جو ہے ایٹم بم جو ہے وہ گرا کر معیشت کی جو تباہی ہے، بربادی ہے وہ کر چکے ہیں. اور اب جو وہ بارودی سرنگیں جو ہے وہ بچھا کر گئے ہیں شفیق صاحب، ان کو نکارہ بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنے پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کر جو ہے وہ سوچنا پڑے گا. اور ایسے اجتماعی فیصلے جو ہیں وہ کرنا پڑیں گے جس سے جو ہماری معیشت ہے وہ آگے چل کر اس میں بہتری ہو اور ہم ڈیفالٹ کے کسی نہ کسی طرح جو ہیں وہ بچ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. کل وفاقی وزیر اطلاعات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک جو بیان جاری کیا ہے وہ بڑا اکنامکس کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑی اس میں تفصیل کے ساتھ موازنہ کیا انہوں نے ماضی کی حکومت کا اور اب کی حکومت کا. اخبارات نے تو اس بیان کا جو ایک پولیٹیکل اور جسے کہتے ہیں نا لفاظی کو زیادہ امپورٹنٹ دی، جیسے انہوں نے کہا کہ عوام اپنے مجرم کو پہچانتے ہیں، معاشی تباہی کا چہرہ صرف عمران خان ہے، لیکن انہوں نے اس میں پوری ایک کمپیریزن جو ہے اپنے بیان میں دیا ہے. تو شفیق صاحب یہ چیزیں جو ہیں عام آدمی تک پہنچتی ہیں تو اسے یہ فرق تو پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں کیا صورتحال تھی اور اب کیا صورتحال. سر اس پروگرام میں ہم ڈے 1 سے بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ بزدار خلاف کارروائی کریں، گوگی ہو گئے، دوسرے لوگ ہو گئے جنہوں نے لوٹا ہے، کارروائی کریں، لیکن فوکس یہ رکھیں وہ ساتھ ساتھ پیرل کریں کہ پچھلی حکومت نے کیا کیا ہے. لوگوں کو نوک کریں، ان کو بتائیں کہ بھئی جو آج یہ مسائل فیس کر رہے ہیں اس کی ذمہ دار پچھلی حکومت تھی. ڈالر یہاں پہنچ گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، گھی مہنگا ہو گیا ہے، ہمارا اپنا جو جی ڈی پی ہے وہ کہاں پہنچ گیا ہے، پھر جو روزمرہ کی اشیاء ہیں وہ کہاں پہنچ گئی ہیں، بجلی کی مہنگی ہوئی ہے، پھر آپ گیس دیکھ لیں، یوریا کی بوری دیکھ لیں. یعنی کوئی بھی ایسا چھوڑا نہیں کہ یہ یہاں سے ہمیں کوئی ٹھنڈی ہوا آتی ہے. پھر مالی خسارہ دیکھ لیں، تجارتی خسارہ دیکھ لیں، غذائی مہنگائی دیکھ لیں، پھر کسانوں کا حال دیکھ لیں، انڈسٹری کا حال دیکھ لیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا یہ چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں اچھا ہوا ہے انہوں نے ہائی لائٹ کرنی شروع کر دی. لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. اب یہ میٹنگ جو آج ہو رہی ہے اس میں بھی یہ ایشو اٹھائیں گے تو، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ اس کا ذمہ دار کون ہے. اب وہ جلسے کرتے ہیں، جلسوں میں پتہ نہیں کیا کیا وہ باتیں کرتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے بتائیں ایک بات، انہوں نے آج تک اپنے اتنے جلسے کیے، 9-10 جلسے کر لیے، اس میں ایک میں بھی اپنے کو کوئی کہا کہ میری پرفارمنس یہ تھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل میں نے اپنا یہ چیز مہنگائی کم کی تھی، میں نے فلاں چیز کم کی تھی، میں نے ڈالر نیچے لے کے آیا تھا، میں نے تیل اور آئل اور گھی اور دوسری جو بجلی کی قیمتیں کم کی تھی. ایک لفظ ایک فکرہ انہوں نے اس بارے میں نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جو ہے اپنی پرفارمنس کے حساب سے کچھ نہیں ہے اور صرف وہ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی بیانیاں. اور سیاست میں تو آپ بیان بازی کر دیتے ہیں اور اپنا اگل کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ بڑے مختلف ہوتے ہیں. بالکل. اور مریم صاحبہ نے بالکل صحیح ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا
موجودہ حالات کا اصل مجرم کون ہے اس کو انالائز کریں اور دیکھیں اور پھر آگے فیصلہ کریں. اور یہ جو ہے جو آج اس میں فیصلہ اس میں بھی یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ وہ بتائیں گے کہ بھئی ہم یہ کر رہے ہیں یا جو بھی ہم فیصلہ کریں اس کا ذمہ دار کون ہے. بالکل. اور وہ عمران خان صاحب ہیں کہ آپ پھر سب کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کا آپ دیکھیں کتنے جلسے ہوئے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک انہوں نے اپنی پرفارمنس کی بات نہیں کی بھئی میں نے یہ چیز کم کی یہ لوگوں کو ریلیف دیا. تو بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ یہ ناکنگ کرتی رہیں بالکل تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون مجرم کون ہے. اچھا مریم صاحبہ کے جو کل کا بیان ہے اس میں انہوں نے ایک بات کی جانب اشارہ کیا کہ نواز شریف کے دور میں ڈالر 116 روپے تھا جبکہ خان صاحب نے 189 تک پہنچایا اور بڑا یہ کویسچن مارک ہے فگر دیکھے جائیں تو. دیکھیں ڈالر کی قیمت لے لیں آپ حکومتی قرض کو دیکھ لیں 2018 میں جو تھا وہ 24,000 اور تقریباً 953 ارب روپے تھا جو کہ بڑھ کر اس وقت جب انہوں نے حکومت سنبھالی ہے تو 42,745 ارب روپے تک پہنچ گیا. مطلب کہ وہ تقریباً ڈبل کے قریب ہو گیا. تو ایشو یہ ہے کہ جو معاملات ہیں جو قومی مجرم ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا 3.5 سال میں, جنہیں گورننس کا پتہ نہیں تھا, جنہوں نے ملازمتوں میں افسر شاہی سے بھی ککس بیکس لیں ان کی ملازمتوں لگوانے کے لیے. دیکھیں آپ کی ناک کے نیچے جب سب چیزیں ہو رہی ہوں, آپ حکمران ہیں, آپ وقت کے حاکم ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ اٹھ کے کہتے تھے کہ جناب ڈالر کی جب پہلی بار قیمت بڑھی میں نے تو ٹی وی میں دیکھا. آپ کیسے آپ پرائم منسٹر تھے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں تھا. دیکھیں جتنے بھی اب سے پہلے اور آج بھی ایک حکومتی ایک نظام ہے, SOPs ہے. جب صبح پرائم منسٹر یا چیف منسٹر آتے ہیں تو ان کی ٹیبل پر سب سے پہلے اجناس کی قیمتیں, اشیاء خود و نوش کی قیمتیں, ان تمام کا ٹرینڈز بتایا جاتا ہے کہ آنے والا کتنا سٹاک ہے, کتنا نہیں ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, ہر چیز انہیں دی جاتی ہے. لیکن یہاں پر کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں, دیکھنا گوارا نہیں کیا. آپ کے ٹیبل کے نیچے پیپر پڑے ہوتے تھے, آپ نے کبھی دیکھے نہیں. آپ نے لوگوں کو صرف یہی ٹرینڈ دیا, خان کتنا سمارٹ ہے, خان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, خان نے شلوار قمیض پہن لی, خان جناب دیکھیں وہ تو کسی کے سامنے بات نہیں کرتا. ایشو وہ ہے کہ لوگوں کو کیا دیا. گزشتہ حکومت آپ گندم کا بحران ہو, چینی کا بحران ہو, بجلی کے قیمتوں میں اضافہ ہو, ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ, یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. اور ان ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے. عوام یہ چاہتے ہیں. اور مریم اورنگزیب نے بڑی خوبصورت بات کی, حقائق کے ساتھ بات کی ہے کہ آپ 2018 میں دیکھیں, 2021 اور 22 کے اندر دیکھیں قیمتوں کا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کمپیریزن کیا ہے. آپ کسی بھی چیز کی طرف چلے جائیں, بے روزگار افراد کہتے تھے ہم لوگوں کو روزگار دیں گے, وہ 35 لاکھ سے بڑھ کے وہ 1 کروڑ کے قریب تقریباً چلے گئے. آپ کہتے ہیں جناب کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ تھی اس میں آپ کا انڈیکس جو تھا وہ ڈاؤن ورڈ جا رہا تھا کہ آپ میں کرپشن کم ہو رہی, آپ اپورڈ آگے کرپشن میں بڑھ گئے آپ. تو ایشو یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر جو ترقی کی رفتار رکی اس کے ذمہ دار میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ وہ حکمران ہے یا جو بھی جس کے دور میں جو ہوگا وہ ذمہ دار ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم یہ نہیں کہیں گے خان صاحب نے کیا, لیکن آپ ماضی میں دیکھیں جو 3.5 سال پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہوا عوام کے ساتھ, اس کا انصاف کے کٹہرے میں لے کے آنا ہوگا. ٹھیک ہے. آٹا جو ہے نا وہ کسی بھی عام آدمی کی, کسی بھی غریب گھر کی یا امیر گھر کی سب سے بنیادی جز جو ہے وہ آٹا ہے. خان صاحب کے دور میں 20 کلو کے جو تھیلا تھا اس پہ 400 روپے کا اضافہ ہوا. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. ایک غریب آدمی کے لیے تو بہت بڑی رقم ہے یہ. دیکھیے کہ جب 2018 میں نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت 20 کلو آٹے کا جو تھیلا تھا وہ 700 روپے میں اویلیبل تھا. اور 2022 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو آٹے کا جو 20 کلو کا تھیلا ہے وہ جو ہے وہ 1100 روپے سے 1100 روپے تو اس کا شفیق صاحب سرکاری ریٹ ہے, لیکن وہ مارکیٹ کے اندر تو 1300-1400 تک جو ہے اب وہ چھوڑ کر گئے تھے. اور سب سے بڑا اس سے بھی بڑھ کر جو سابق حکومت جو جرم کر کے گئی ہے کہ دیکھیے ہم ایک زرعی ملک ہیں, لیکن جس طرح کھاد کا, یوریا کھاد کا جو بحران پیدا کیا گیا اور جو جس طرح کھاد جو ہے وہ باہر سمگل کی گئی, یہاں پاکستان کے اندر کاشتکاروں کو دستیاب نہ ہو سکی, جس وجہ سے ہمارا جو قابل کاشت رقبہ تھا وہ گندم کے لیے وہ اہداف پورے نہ ہو سکے. اور 30 لاکھ ٹن
शफीक साहब, जो इस साल जो है वो गंदम की जो पैदावार है उसमें सिर्फ इस वजह से कमी वाक़ हुई कि हम काश्तकारों को, किसानों को यूरिया खाद नहीं दे सके। हम बर वक्त जो सपोर्ट प्राइस का ऐलान करना था जिसमें काश्तकारों के लिए एक अट्रैक्शन होती है, अब वो नहीं दे सके, तो इससे हमें 30 लाख टन महंगी गंदम इस वक्त अगर पाकिस्तान में मार्केट के अंदर 2400-2500 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम अवेलेबल है, तो हमें बाहर से बरूने ममालिक से 5300 रुपये फी मन के हिसाब से महंगी गंदम जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन और रूस की जो जंग है उससे पूरी दुनिया के अंदर 40% तक जो गंदम की जो कीमत है वो बढ़ चुकी है। और इसी तरह जो आप बात कर रहे थे पहले के डॉलर, जब नून लीग की हुकूमत गई तो उस वक्त 116 रुपये था, और जब पीटीआई की हुकूमत गई तो 189 का वो छोड़ कर गए। और पाकिस्तान की तारीख का जो बदतरीन खसारा है वो पीटीआई की हुकूमत जो है 5600 अरब रुपये जो है वो मालियाती सारा छोड़ कर जा रहे हैं, जबकि नून लीग की हुकूमत जब गई थी 2018 में तो सिर्फ 2260 अरब रुपये जो है वो खसारा था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा अहसन फैसला किया। उन्होंने इमरान खान साहब को फौरी तौर पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की हिदायत की, और जिसके बाद बनी गाला में एफसी के 72, इस्लामाबाद पुलिस के 22, केपीके के 36 और सिक्योरिटी कंपनियों के 35 एहलकार जो हैं वो तैनात कर दिए गए। शफीक साहब, मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक अहसन फैसला इस हवाले से है कि एक तो हम किसी मज़ीद ऐसे सैचुरेशन पॉइंट का शिकार नहीं होना चाहते जो कौम को मज़ीद तकसीम करे। दूसरी चीज़ ये है कि एक गिला ख़त्म हो गया कि जी हमें सिक्योरिटी नहीं मिली, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। लेकिन मैं अभी आपसे बात करता हूँ, निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं ज़रा उनसे बात करके फिर आपकी तरफ आता हूँ। चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर, हम बात कर रहे हैं कि आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज इत्तेहादियों के साथ बड़ी बैठक है और उसके बाद कुछ फैसले मुतवक्को हैं, तो क्या नज़र आ रहा है सर आपको? जी, मुझे लगता ये है कि हमारी जो कलेक्टिव विजडम है वो बरूए कार आएगी, और हम जो भी फैसले करेंगे हमारी क़यादत मिलकर, सारी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी क़यादत मिलकर जो फैसला करेगी जी, तमाम पहलुओं पे गौर करके वो इंशाल्लाह मुल्क और कौम में बेहतरीन फैसले होंगे। देखिए, इससे पहले भी हमने मिलकर एक ऑब्जेक्टिव अचीव किया तमाम हम इत्तेहादियों ने, और वो ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो एक नायल और जालिम हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है पीटीआई की, उससे निजात हासिल हो, तो हम सब ने मिलकर जदोजहद की। अब उसके बाद यह कि हुकूमत साजी के मराहल भी हमने मिलकर तय किए, और फिर मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत करने के मराहल भी अगर सब मिलकर फैसला करेंगे तो वो भी हम मिलकर ये तय करेंगे, और तमाम चैलेंज जो इस वक्त दरपेश हैं उनसे इंशाल्लाह ये हम निपटेंगे और कौम को मसाइल की दलदल से निकालेंगे। जी। अच्छा, ये मैं आज मरियम साहिबा ने भी एक बयान दिया जिसमें कंपैरिजन किया है माजी का और हाल का, कीमतों का और कर्ज का, डॉलर के रेट का, आटे का, घी का। ये पहले हो जाना चाहिए था ताकि आवाम तक असल सूरत हाल पहुंचती। देखिए, हम तो मुसलसल ये कंपैरिजन करते रहे हैं कि देखें 2013 में हमें हुकूमत मिली, उस वक्त क्या सूरत हाल थी, 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी उस वक्त क्या सूरत हाल थी, 2018 में जब पीटीआई को हुकूमत मिली उस वक्त देख लें आप शायद खुर्दनोश की कीमतें क्या थी, गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमत क्या थी, और हमारी करेंसी अपने की क्या वैल्यू क्या थी, क्या कदर थी, उसको तो ऐसा बेकदर कर दिया गया। उस वक्त जीडीपी ग्रोथ हमारी 5.8 पे पहुंची हुई थी। चीमा साहब, अब आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, इमरान खान साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे दी गई, एक ऐसा फैसला है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है, और जबकि जुडिशल कमीशन बनाने की भी पेशकश की गई है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा गुड स्टेप। देखिए, गुजारिश है कि हम तो देखें वो उनसे लाख के खिलाफ सही, लेकिन बहुत से लोगों के वो नुमाइंदे हैं, कौम के एक बहुत बड़े हिस्से के नुमाइंदे हैं, इसलिए ये कि हम हमें तो वो ना भी हो, कोई आम कोई शख्स हो, तब भी है कि हम उसको सिक्योरिटी भी अगर उसको जरूरत होगी तो प्रोवाइड करेंगे। हम हमारा वो माइंडसेट वो तो नहीं है कि हम बैरून मुल्क हो, तब भी है कि हमारे ज़हन में यही साहब पे सवार हो कि हमने जाके नवाज शरीफ का एसी उतरवाना है। बिल्कुल ठीक, तो बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब। शफीक, जो हम बात कर रहे थे उन्होंने भी चीमा साहब ने भी अच्छी बात की
کہ بھئی یہ تو اگر ان کو ضرورت ہے تو ان کو ملنی چاہیے، اور بر وقت جب جیسے ہی انہوں نے کہا ویسے ہی انہیں سیکیورٹی مل گئی۔ صاحب بالکل سیکورٹی ان کو دے دی، سیکورٹی ان کو مل گئی ہے۔ اب ان کے 2 فون بھی گم گئے ہیں جو شہباز گل صاحب نے شوشہ چھوڑا ہے۔ اب اس میں دیکھیں وہ آگے کیا مزید کہانیاں کیا نکلتی ہیں اور کیا کیا وہ کلا بازیاں لیتے ہیں۔ پھر دیکھیں ایک اور آفر کی، خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ ایک کمیشن بنایا جائے۔ اب وہ تحقیقاتی ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کو بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے آفر کر دی ہے پرائم منسٹر کے وباگ پہ۔ صحیح۔ اب لکھیں میری بات کہ اگر اس جوڈیشل کمیشن میں آ کے انہوں نے کوئی پیش ہوئے یا اپنے ایویڈنس دیے کہ مجھے کس سے خطرہ ہے، صحیح۔ یہ سارا سیاسی بیانیہ، اللہ ان کو بالکل چیمہ صاحب نے اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ وہ بالکل بہت بڑی ایک اچھے کے اپنے لیڈر ہیں، لوگ ان کے فالوورز ہیں، لیکن فالوورز ہونے کے سیاستدان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عوام کو روز ایک نئے سے نئے پرابلم ایشو میں ڈال دیں۔ اب دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا نیا ایشو چھیڑا کہ بھائی میری جان کو خطرہ ہے، میں نے اپنی ویڈیو ساری ریکارڈ کر کے رکھ دی ہے اور اس پہ اپنا میری سیکورٹی کم کی گئی ہے، تو اب آپ گورنمنٹ نے آپ کی بات مان لی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن گیا، آپ آئیں وہاں بتائیں، چلیں ان کیمرہ کر لیں، گورنمنٹ ایسے انتظامات کرتے کہ وہ چیزیں باہر نہ آئیں، تو کم از کم ان کو بتائیں تاکہ ان لوگوں کے خلاف جو جن کو آپ خطرہ سمجھ رہے ہیں، ظاہر عمران خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، ان کی جان کو خطرہ، کسی بھی لیڈر کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، حکومت کا فرض ہے کہ اس کو اپنا حفاظت دے اور حکومت یہ کر رہی ہے، لیکن خان صاحب وہ ویڈیو یا وہ جو جن کے کرداروں کو کہتے ہیں ان کے خلاف ہیں، جوڈیشل کمیشن میں آئیں، وہ نام دیں، چاہے ان کے عملہ کر لیں تاکہ حکومت ان کا سد باب کر سکے۔ صحیح ہے۔ یہ نہ اللہ نے زندگی دے، اللہ نے بہت لمبی زندگی دے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میری موت کا سامان کر لی گئی، موت تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے، تو لیکن حکومت جو ہے کم از کم ان کرداروں کو سامنے لا کے ان کو کٹہرے میں لائے، اور جو تحقیقات کرے جو خان صاحب نے جن پہ الزام لگایا ہے کیا واقعی وہ یہی ہے، وہ سیاسی بیانیہ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں آئیں گے، یہ سارا سیاسی بیانیہ ہے۔ کل ایک نیا ایشو آ جائے گا، پہلے خط تھا اب یہ ہو گیا، اللہ نے زندگی دی، ایک اور نیا ایشو آ جائے گا، لیکن میرا خیال انہیں تعاون کرنا چاہیے اور جوڈیشل کمیشن میں آ کے بتائیں کہ ہاں کون لوگ تھے تاکہ ان کا سدباب ہو سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عاصم، جوڈیشل کمیشن کو وہ تسلیم کریں گے اور اس میں تعاون کریں گے وہ؟ مجھے نہیں لگتا، دیکھیں خان صاحب کی جو ہسٹری ہے اسے دیکھ کے تو نہیں لگتا، بڑا احسن اقدام ہے، اور یہ اس وقت اقدام ہے، ایسی حکومت کر رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جو پاکستان گزشتہ 10-15 سال وار آن ٹیرر کے اوپر رہا، اور اس تمام صورتحال میں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں نے جس طرح اس جنگ میں انہوں نے بڑے بڑے فیصلے لیے، اس کے بعد انہیں سیکیورٹی چاہیے تھی، لیکن خان صاحب نے آتے ہی ان سے سیکیورٹی جو ہے وہ واپس لے لی اس موقع پر، اور اس حکومت سے جن سے سیکیورٹی واپس لے لی، جنہیں جیلوں میں بھیجا گیا، وہ وزیر اعظم جب بنتے ہیں تو آ کے آپ کو وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے، اور یہ سیاسی جو رواداری ہے اسی کا نام ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ عمران خان صاحب بلا شبہ ان کی پاکستان کرکٹ کے لیے بہت اچھی بڑی ایسی ان کی خدمات ہے کہ وہ میرا خیال ہے تاریخ میں وہ رقم ہے، لیکن شاید سیاست میں جو ان کی خدمات ہیں نا وہ ہم انہیں اس طرح نہیں یاد رکھ سکیں گے، لیکن اس کے باوجود انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال تھا کیا وہ جوڈیشل کمیشن میں آئیں گے، میرا نہیں خیال، وہ تو جناب وہ تو حاضر سروس ججوں کو نہیں چھوڑتے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتے، وہ افسران کو نہیں چھوڑتے۔ ابھی میں آپ کو 2 روز پہلے جو سیالکوٹ میں تھا ان کا جلسہ، اور ڈی پی او صاحب آپ نے شاید دیکھا ہو سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا کہ وہ اتنی تحمل سے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ سر، آپ بڑے قابل احترام ہیں، آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں، عثمان ڈار صاحب سے وہ مکالمہ کر رہے ہیں کہ سر یہاں پر مقدس یہ مقام ہے، یہاں پر ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد آپ وہ ٹویٹس دیکھیں شہباز گل صاحب کی، جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے اپنے آپ کو چیف آف سٹاف کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں سرونگ پولیس کے افسر کو۔ تو یہ تو ان کی منشا ہے، یہی ان کی روایت رہی ہے، انہوں نے نہ جوڈیشل کمیشن کو ماننا ہے، انہوں نے نہ سیکیورٹی کو ماننا ہے، یہ اب باہر سیکیورٹی آئی ہے، اب یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں گے، شاید یہ ہمیں گرفتار کرنے لگے۔ بھائی آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں سیکیورٹی کہ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، اللہ تعالیٰ جس طرح شفیق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو زندگی موت دینے والا ہے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، اور وہ مریم نواز نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی عمر کرے تاکہ آپ نواز شریف کی یہاں جو پاکستان میں جو پاکستان کی خدمت کرتے ہیں آپ ان کی کارکردگی بھی دیکھیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ حکومت کس طرح ہوتی ہے، لوگوں کو ریلیف کس طرح دیا جاتا ہے۔ تو
تو یہاں پر عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا انہوں نے اقدام کیا ہے حکومت نے, اسے سراہنا بھی چاہیے, اور عمران خان صاحب کو خود بھی چاہیے ایک میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جن لوگوں سے انہیں خطرات ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے آ کے ان ناموں کے سامنے لے کے آئیں, تاکہ یہ مستقبل میں کوئی اس طرح کا واقعہ یا اس طرح کا کوئی تھریٹ کسی کو نہ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. عمران صاحب خالد صاحب سے معذرت کے ساتھ اس سے پہلے کہ ان کی طرف جائیں, ہمارے یہاں میڈیا کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو حکمران سابق ہو جاتا ہے نا وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہو جاتا ہے, ہمیں اس کی ہمدردی کا جوش اٹھتا ہے. پورے اخبارات دیکھ لیں, میڈیا دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں, تو کیا سابقہ حکمران اپنے کیے کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا میڈیا کو ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے یا حکومت کے سب کچھ بھول جائے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے مجھے جوائن کیا, وہ میں چلے جائیں گے, پہلے میں ان سے بات کر لوں. سردار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, ابھی تو ہم مختلف ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, لیکن چونکہ آپ سے یہ پوچھنا زیادہ بہتر لگے گا کہ آج ظاہر ہے بڑی بیٹھک ہے, لیکن کل زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے, تو سر کیا طے ہوا, کچھ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیے ظاہر ہے کہ جب محترم پرائم منسٹر صاحب لندن سے واپس آئے ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہاں جو کچھ بھی باتیں ہوئی ہیں وہ شیئر کرنا لازم تھا محترم آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, اور اس میں یہ سارے آپ کے روز چینل جو ہے وہ پہلے ہی لیک آؤٹ کرتے رہتے ہیں, اور میجر ایشو تو یہی ہے کہ اکانومی کو کس طریقے سے جو ہے اسٹیبلائز کیا جائے, اور کیا الیکشن میں جو ہے پہلے جانا مناسب ہے یا نہیں ہے, اور پھر الیکٹورل ریفارمز کی بھی بات ہے کہ کیا الیکٹورل ریفارمز کے بنا الیکشن کا کوئی فائدہ ہے, پھر روز اول سے ہی یہ شروعات ہو جائے جس طرح پی ٹی آئی نے میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے. اب بھی وہ بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کمیشن ہی نامنظور ہے, تو مجھے بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کے ادارے کے بغیر جس پر پہلے ہی انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے تو کون الیکشن کروائے گا؟ کیا ٹھیک. سردار صاحب, میں جو بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک پورے پاکستان میں ایشو چل رہا ہے پٹرول کی قیمتوں کا, اور جو تاثر بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بہت بڑا فیصلہ ہے تو جو تمام اتحادی ہیں جو اس حکومت کے سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں اس فیصلے کی اونرشپ لینی چاہیے کسی ایک جماعت کے بجائے. دیکھیے 18 تاریخ کو یعنی آج سے 2 دن بعد ہی آئی ایم ایف کی میٹنگ نشست بیٹھک ہونا جا رہی, اور وہاں جو ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں مصباح صاحب جو ہے وہ کچھ وہاں باتیں بھی کر رہے تھے, پچھلی اپنی جو بیٹھک ان کی ہوئی تھی جس میں آپ کے چینل پہ بھی ساری جو ہے ان کی باتیں آئیں کہ وہ اصولی طور پر سبسڈی ختم کرنے کے جو کہ آئی ایم ایف کی شرط عمل تھی اس پر وہ انہوں نے کچھ اظہار کیا تھا. لیکن اس وقت جو کنسنسس ہماری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں یہ ہے کہ ہم عوام پر یہ بوجھ ٹرانسفر نہیں کر سکتے, پہلے ہی ان کی کمر ٹوٹی پڑی ہے, اور اگر اتنا مانیومنٹل انکریز تیل میں ہوتا ہے تو اس کا سارا سائیکل اور سرکل جو ہے وہ ہر چیز پر جو ہے مہنگائی بھی جائے گی, انفلیشن بھی بڑھے گی, اور اس سے جو ہے لامحالہ عوام کی اذیت اور کرب اور ان کی تکالیف میں اضافہ ہوگا. اور یہ ظاہر ہے صرف یہ سیاسی بیانیہ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے عوام کی جو ہے ان کی زندگیوں سے جڑا ہوا ایک فیصلہ ہے جس پر ابھی تک تو کوئی کسی جماعت کو یہ جو ہے نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیفیسٹ جو ہے, یہ خسارہ جو ہے, یہ کیوں کر اور کس انداز سے پورا کیا جائے گا, اس پر سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں زور آئے گا کہ یہ جو ہے کس طرح سے اس کو اسٹیبلائز کیا جائے, کیونکہ آپ کو 6 ارب ڈالر جو ہے فوری درکار ہوں گے. آئی ایم ایف تو 2 ارب آپ کو جو ہے. ٹھیک ہے سر میں تو مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. آخری سوال کر رہا ہوں, بلاول صاحب جا رہے ہیں امریکہ, پہلا دورہ ہے ان کا بطور وزیر خارجہ, ہنا ربانی صاحبہ ساتھ جائیں گی, اور کیا اہداف مقرر کیے ہیں آپ نے اس دورے کے؟ دیکھیے میرا خیال ہے رابطہ
कट गया है। अमेरिका ने उसकी मेहमानदारी कर रहे हैं और उसमें उन्होंने अमेरिकन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा पाकिस्तान को भी मदऊ किया है और उनकी अलहदा नशिस्त भी होने जा रही है क्योंकि वो पहला उनका दौरा है। तो अहदाफ तो सभी के सामने है। एक तो ये है कि मोहतरम इमरान खान जो पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेकर गए हैं, जो एक कन्फ्रंटेशनलिस्ट उन्होंने एक एटीट्यूड किया है पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं जो इतनी सर्द मोहरी में वो ले जाना चाह रहे थे और पाकिस्तान को आइसोलेशन में ले जा रहे थे। यकीनी बात है कि हम उसको जो है पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है कि हम मुतहारिब खारजा पॉलिसी ले जाकर अपने आप को आइसोलेशन, तो हम एक्सक्लूजन की बजाय इंक्लूसिव उस पॉलिसी में जाएंगे और हम अपना किरदार जो है बैनुल अक़वामी बरादरी में एक इज्जत और वकार के साथ बराबरी की सतह पर सभी के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात को। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे आप, मैंने ब्रेक लेनी है, आपका वो रह गया था, मैं गुफ्तगू कर रहा था फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके बजाय मैं आपसे पूछूं कि उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जो है एंटी करप्शन वो हरकत में आ गई है, तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में बड़े इंकशाफात सामने आएंगे? देखिए, इंकशाफात तो कल जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा है अताउल्लाह तारर, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इंकशाफात से तो भरी पड़ी है और बड़े हैरत अंगेज़ उसमें जो करप्शन के हवाले से इंकशाफात जो हैं और असासे बनाने के हवाले से जो इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं। सही है कि देखिए कि उनके जो 3.5 साल का 3.25 साल का इक़्तिदार था, तो उसमें देखें कि उनके जो असासों में इजाफे की रफ्तार है वो पाकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा है कि 10 अरब रुपए से ज़ायद आके जो उनके असासाजात हैं अब वो सामने आ गए हैं। उनका टेक्सटाइल बिलों के अंदर इन्वेस्टमेंट सामने आई है। उनके जो 4 एकड़ पर जो मुल्तान के अंदर बंगला है उसकी तफसीलात आई हैं। 5 अरब रुपए की जो तोसा के अंदर नई ज़मीनें खरीदी गई हैं वो सामने आई हैं। और उसके साथ जो है बहरीन के अंदर जो है ये उनके एक फ्रंट मैन के ज़रिए जो 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है वो सामने आई है। दरअसल वो खामोशी के साथ जो है वो अपना जो उनका ज़ाती इकनॉमिक एजेंडा था आप उस पर लगे रहे और उन्होंने गवर्नेंस और दूसरे जो हुकूमती मामलात थे उनमें कोई उनकी तरफ से जो है वो दिलचस्पी नहीं है। और अब भी आप देख रहे हैं कि कहीं आपको जो है वो पीटीआई इस वक्त जलसों में और बाकी एहतजाज में है और आपको कहीं कोई उस्मान बुज़दार भी कहीं नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इस उनकी वज़ारत आला के जो असल हुक्मरान थे उनके साथ वो तो फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर थे और जिनके जो कहने पर जिस तरह पूरे सूबे के अंदर मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी के जो हैं वो तबादले और तकर्रियाँ की जाती थी। और उसमें मैं आपको सिर्फ एक वाक़या जो है ना मुख्तसर सा बताना चाहता हूँ कि जब मेजर आदम सुलेमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब बने तो पूरे पंजाब के अंदर तमाम इंतजामी मशीनरी को तब्दील कर दिया गया, लेकिन सिर्फ शफीक साहब गुजरांवाला का जो कमिश्नर है उसको नहीं बदला गया था क्योंकि वो एहसन जमील गुज्जर ने लगवाया। ठीक, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं और बात करेंगे। मैंने तो खुसूसी तौर पर आज इन 3 साहिबान से इस पे बात करनी है। खुर्शीद नदीम साहब का कालम है सोशल मीडिया और सियासत, बड़ा दिलचस्प है और बड़ा थॉट प्रोवोकिंग है, इस पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद आते हैं। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें। पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। हुकूमत पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। और अब हम बात करेंगे, खुर्शीद नदीम साहब का कॉलम है सोशल मीडिया और सियासत। मैं उसका 2-3 चीज़ें आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या वो आगाज़ कॉलम का उन्होंने किया कि सोशल मीडिया एक फितना है, मुझे ये मानने में अब कोई तरद्दुद नहीं कि इसका शर इसके खैर से कहीं ज़्यादा है। शफीक साहब, उन्होंने तो कूजे में दरिया बंद कर दिया है। बिल्कुल, हम पहले भी इस शो में बातें इस हवाले से बातें करते रहे कि मैं तो आपको पता है ज़्यादा बोल दूँ आपकी इजाज़त से, मैंने लफ्ज़ गटर मीडिया यूज़ किया था। इसमें तो किसी कोई इज्जत महफूज नहीं है। जिसको टाइप करना आता है, जिसके पास मोबाइल है, अब वही जर्नलिस्ट बने हुए हैं, वही एनालिस्ट बने हुए हैं, वही जज बने हुए हैं, वही एग्जीक्यूटर बने हैं और वही अपना पुलिसमैन बने हुए हैं। फिर आप देखें कि चले बात करें, रैशनल बात करें ना, रैशनल बात नहीं करते, उसमें बात वो करते हैं कि इसका सर अदा नापैर होता है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हमारा जय्यद साफ़ी, मैं जिन्होंने आपका मेरे साथ खालिद साहब के साथ आसिफ काम किया है, वो भी इस रो में बह गए। अब उनके वीलॉग सुने और उनकी गुफ्तगू सुने तो पता लगता नहीं हम कहाँ बैठे हुए हैं। इसको ना, इस मिनिस को रोकने की ज़रूरत है। और हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब तक आप कानून साजी नहीं करेंगे या चले सोशल मीडिया का प्रेशर आएगा को डेफेमेशन लॉ को मजबूत बनाएं, ताकि ये जो जिसकी मर्जी पगड़ी उछाल देते हैं, फिर सिक्योरिटी इदारे हमारे जो हैं, सिक्योरिटी इदारों को नहीं बख्शते, जुडिशरी को नहीं बख्शते। चला हुकूमत तो अपोजिशन जो है वो तो सियासतदान तो बेचारे वो रिसीविंग एंड पे होते हैं ना, उनको जो मर्जी पंजाबी करने पत ला दे, लेकिन आप इदारों को नहीं बख्शते, फौज, जुडिशरी। और फिर हमारा जो स्ट्रेटजिक पार्टनर है चाइना, उसको नहीं बख्शते। पाक अमरीका तल्लुकात में ऐसे बात करते हैं जैसे कि उन्होंने सारे स्विच ऑन ऑफ करना है। तो ये इतने सीरियस इशू हैं, इस इशू पे इसने बिल्कुल फ्री हैंड नहीं देना चाहिए। और मैं तो अपना ये पीछे मरीम साहबा मिले भी थी, मरीम और रंगी साहबा मिली भी थी अपना कुछ साफियों से इस्लामाबाद में, कि जो इसको कानून को रीशेप कर रही हैं, मतलब रीशेप करें। और किसी को ना, हमारे जो स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, हमारे इदारे हैं, उनको क्रिटिसाइज करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और ना इनफरादी भी नहीं होनी चाहिए। इनफरादी अल्लाह माफ़ करे ऐसी चीज़ें करते हैं कि अच्छा मैंने ना को फिर हमारे अपने दोस्त, मैंने कुछ 200-250 दोस्त अपने ब्लॉक किए हुए कि बजाय कि इसके आप उन्हें जवाब दें और एक और नया सिलसिला शुरू हो जाए, उनको उनसे ना कहें कि अल्लाह हाफिज़। लेकिन इसके लिए हुकूमत को कुछ स्टेप लेना पड़ेगा ताकि ये जो है ये सिलसिला बिल्कुल ठीक है। आसिम, वो कहते हैं कि जो ये सोशल मीडिया का तूफ़ान है, इसने मुआशरे के अंदर तफरीक भी बढ़ाई और नफ़रत भी बढ़ाई। मैं तो समझता हूँ तूफ़ान बदतमीज़ी है। और यहाँ पर किसी के ऊपर किसी को मालूम ही नहीं है कि एडिटोरियल जो पॉलिसी है किसने कोई बनानी है। बड़ी खूबसूरत बात की शफीक साहब ने, और मैं 100% से इत्तेफाक करूँगा कि कुछ पैराशूटर, ये आपने तो सहाफ़ी भी कह दिया, वो पैराशूटर है जो सिर्फ एक सस्ती शोहरत के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। देखें, आपकी आपके पाकिस्तान का एक कौमी मुफाद है सबसे पहले, और हर मुल्क में होता है। आप टर्की में चले जाएँ, नेशनलिस्ट हैं लोग, आप जिधर चाइना में चले जाइए, आप अमेरिका में, आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो प्रिवेल करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका दिल करता है आप अपने अदारों की शख्सियात को, पॉलिटिकल शख्सियात को, समाजी शख्सियात को, आप साफ़ियों को, हम कोई बात अगर हम हकीकत पर मबनी कोई ख़बर भी लिख दें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आपके ऊपर जनाब टैग हो जाता है कि भाई आप ये। तो देखें, इसके ऊपर एक बड़ा सख्त कानून बनना चाहिए कि जो गलत कर रहा है उससे लेके आए। हाँ, लेकिन ये एक चीज़ ये भी है कि आप जिस तरह गुज़िश्ता हुकूमत ने जो लेके आए थे उसमें कई चीज़ें थी कि आपको जो इंसानी आपके बुनियादी हकूक़ है वो उससे महरूम रखा जा रहा था। तो आप ह्यूमन राइट्स के जो है उन आपको तमाम चीज़ों के ऊपर आपको आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें, मैं बैन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी उन्हें खुद अपना तयन करना चाहिए कि यार हम जो बात कर रहे हैं क्या इससे हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आप हर वक्त अगर सिर्फ एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालते रहेंगे, आप शख्सियात की निजी ज़िंदगी को डिस्कस करते रहेंगे और नहीं भी उनकी ज़िंदगी में चीज़ें होंगी तो उन्हें फ़ेक चीज़ों से जोड़कर अगर आप ये समझते हैं कि आप कोई पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं तो ये खिदमत नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। राणा साहब, इसमें जो उनका टॉपिक है सोशल मीडिया और सियासत, जितना हमने इसको डिस्कस किया, आसिम ने, मैंने, आपने, खालिद साहब करते रहते हैं, तो इसका बजाय चले गवर्नमेंट तो मैयर ले, लेकिन सियासतदान जो एक जलसा अपने पोडियम पे खड़ा होकर ये मैसेज देता है, और फिर जो हमारे टीवी पे सियासतदान आते हैं, फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, मेरे ख्याल जब तक सियासतदान जो है ना वो एक मैसेज नहीं देगा ना अपने फॉलोअर्स को
کہ بھائی آپ کے یہ بیریکیڈ ہے، اس سے آگے کراس نہ کریں، اس وقت تک میرے خیال ہے ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن صاحب آج کا جو دور ہے نا یہ پروپیگنڈے کا دور ہے، اور پروپیگنڈا جو جنگیں ہیں عاصم جیتی جا رہی ہیں وہ اب بم گولوں سے زیادہ پروپیگنڈے سے جیتی جا رہی ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ عراق پہ جب حملہ کرنا تھا امریکہ نے تو ایسا پروپیگنڈا کیا کہ جی ان کے پاس کیمیاوی ہتھیار ہیں اور ان کے پاس یہ ہیں، اور جب عراق کا تہس نہس کر دیا تو ان کا یہ خبر غلط تھی۔ اب اس وقت موجودہ صورتحال میں آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو لے لیں، آپ نریندر مودی کو لے لیں، عمران خان صاحب کو لے لیں، جتنا سوشل میڈیا کا استعمال ان لوگوں نے کیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہائپ کریٹ کی چیزوں کی، یہاں تک آپ حیران ہو جائیں گے جو اس کالم میں ذکر ہے کہ القاعدہ نے سوشل میڈیا کو جس طریقے سے استعمال کیا، یورپ امریکہ پریشان ہو گیا ان کے سامنے کہ انہوں نے اتنی طاقت کے ساتھ استعمال کیا۔ اب ایک چھری ہے، اس سے آپ پھل بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی کے پیٹ پہ بھی مار سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا انفارمیشن کا ہب ہے، لیکن اصل چیز وہی ہے کہ اس کا استعمال بڑا میٹر کرتا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے سر۔ ڈان میں ایڈیٹوریل چھپا ہے ریکارڈ ریمیٹنس، اور وہ کہتے ہیں کہ اپریل کے اندر تاریخی طور پہ سب سے زیادہ زر مبادلہ بھیجا ہمارے بھائی۔ دیکھیے رانا صاحب، یہ سابق حکومت پی ٹی کی حکومت جو اس کا دعویٰ تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ان کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ان کی حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، ریاست کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور جب نئی حکومت کا پہلا مہینہ ہے اپریل، اس میں پاکستان میں شفیق صاحب ریکارڈ $3 ارب کے جو ترسیلات زر ہیں وہ پاکستان میں آئی ہیں۔ پچھلی حکومت دعویٰ تو کرتی ہے لیکن اوورسیز پاکستان کے لیے کیا کچھ نہیں۔ اگر عملاً کچھ کیا ہے تو نون لیگ کی سابق حکومت نے کیا ہے۔ جو اوورسیز کمشنر کا جو ادارہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر قائم کیا گیا ہے، اس ادارے سے اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں وہ کام ہوئے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے جی، اور ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے کراچی بلاسٹ، تیسرا واقعہ ہو گیا یہ گزشتہ چند دنوں میں۔ اللہ کراچی کی خیر کرے، اللہ کراچی میں رہنے والوں کی خیر کرے، اور ہمیں امید ہے کہ سیکیورٹی ادارے جلد از جلد اس جو یہ نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے اس پہ قابو پا لیں گے اور کراچیوں کو ایک پرامن زندگی ملے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔